بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدقت یا رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بار دیگر دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا، سمجھنا، سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خطبہ جمعہ کے لیے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ یعنی سادہ سا کلیہ بتایا کہ جو قرآن سمجھنا چاہے تو رب نے اس کے لیے آسان کر دیا، اور یہ آسانی اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جب بچہ قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے سال میں وہ 3 سے 4 سپارے یا 5 سپارے حفظ کرتا ہے، لیکن جب آخری 10 سپارے اس کے رہ جاتے ہیں تو وہ 2-4 مہینے میں سارے ہی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو قرآن سمجھ آ گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر ہے، اور جس کو بہتر مدینے والے رسول کہتے ہیں پھر اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ آج ایک حدیث مبارکہ ہے، اسی پہ کلام کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کے ذمے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانا فرض ہے۔ اگر والد ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی چھوڑ دے تو قیامت والے دن اس سے اس بات کا حساب لیا جائے گا۔ ہر والد کے ذمے 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا یہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے اپنے نبی کی محبت سکھانا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، حسن کی باتیں سکھائے تاکہ اس کے دل میں اپنے نبی کے لیے محبت پیدا ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے ذمے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھائے، یعنی اہل بیت کی محبت سکھائے، نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا سکھائے۔ اور نبی پاک کے گھر والوں سے پیار کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، میرے نبی نے فرمایا میری اولاد سے میری خاطر پیار کرو۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ رسول کریم ہمارے کہ میری خاطر یہ کام کر لو۔ ہم کہتے ہیں نا میں تیرے منہ فلانا کام کیتا سی، میں نے تیری خاطر یہ کام کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری خاطر میری اولاد سے پیار کرو۔ اور والد کے ذمے جو تیسری چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کے ذمے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 نبی کی اولاد کی محبت، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھائے۔ اور قرآن کریم اتنی برکت والی چیز ہے
کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والد اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دے کہ اس کا بیٹا قرآن کو دیکھ کر اچھا پڑھتا ہو، جس دن اس کا بیٹا ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے رب باپ کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ناظرہ پڑھنے کی، اور جس نے بیٹا حافظ قرآن بنایا ہو اور اس کے بعد بڑھ کے پھر اس کو عالم دین بنایا ہو۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کے والد کو قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جس کو قرآن یاد ہوگا، یہاں پہ قرآن سے مراد جن کو یاد ہے، اللہ حافظوں کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ایک حافظ ہوتا ہے ایک اللہ حافظ ہوتا ہے، تو یہ حافظ کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن کے حلال کا پتہ ہو، قرآن کے حرام کا پتہ ہو، اور جن چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے ان کو حرام مانتا ہو، جن چیزوں کو اللہ کے قرآن نے حلال کہا ان کو حلال مانتا ہو۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے والد کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، اور تاج کی چمک کتنی ہوگی، میرے محبوب نے فرمایا اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بہترین تاج عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو لوگ قرآن پڑھ کر بھول جاتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھا اور بھول گیا تو قیامت والے دن وہ اپنی قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کو میدان معاشر کا رستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اصل میں یہ خامی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں والدین کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ آج پہلے سمجھے کہ حافظ قرآن ہوتا کون ہے اور قرآن حفظ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد کر لیں، قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ صحیفے اور وہ کتابیں صرف اس وقت کے نبی کو حفظ ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کو کوئی حفظ نہیں کر سکتا تھا، کسی کو یاد ہوتی نہیں تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اس امت کے علماء کو وہ کتابیں تھوڑی بہت حفظ ہوتی تھیں، ورنہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جو نبی کے علاوہ کسی کو حفظ ہو۔ یہ میرے نبی کے قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اس امت کا 12-13 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن ہی سینے میں سما لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جو اس سے پہلے اور کسی کتاب کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں موجود ہوں وہیں پہ وحی آ جائے۔ یہ تو شان رسالت مآب ہے، یہ تو گنبد خضرا کے مکی کی شان ہے کہ نبی پاک اگر بازار میں ہے تو قرآن بازار میں آیا، نبی پاک اپنے بستر پہ ہیں تو قرآن بستر پہ آیا، نبی پاک ازواج کے حجروں میں ہے تو قرآن وہیں پہ آیا، اور نبی پاک مکے میں ہے تو صورت مکی بن گئی، نبی پاک مدینے گئے تو صورت مدنی بن گئی۔ جہاں جہاں حضور ہے قرآن وہاں وہاں پہنچا، اور اگر حضور کسی غزوہ کے لیے کسی میدان جنگ میں موجود ہیں تو قرآن کی آیتیں وہی نازل ہو رہی ہیں۔ جبکہ گزشتہ انبیاء اور گزشتہ جو کتب تھی، گزشتہ انبیاء وہ کتابیں لینے کے لیے جاتے تھے اور خاص مقام پر ان کو قرآن دیا جاتا تھا، کتاب دی جاتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک چیپٹر، جس کو آپ اپنی زبان میں رکوع کہہ سکتے ہیں، ایک چیپٹر نازل کیا، اس میں فضیلت امت مصطفیٰ کی تھی۔ کتاب تورات کی ہے لیکن فضیلت ہماری بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ اس کے لوگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ امت میری بن جائے، تو جواب ملا تلک امت احمد، یہ تو میرے محبوب احمد کی امت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نام محمد ہے اور آسمان میں فرشتے نبی پاک کو احمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ یہ امت تیری امت نہیں بن سکتی، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔
اگلا چیپٹر نازل ہوا تو اس میں یہ تھا کہ اے موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ تورات جیسی کتابیں اس کے بچے حفظ کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ پہلے آسمانی کتابیں حفظ نہیں ہوتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا پھر یہ والی امت میری بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ تل کا امت احمد، یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ 9 سوالات آئے جس میں امت مصطفیٰ کی شان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار فضیلت سن کے یہ خواہش اظہار کی کہ یہ امت میری امت بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کے جواب میں یہی جواب دیا کہ یہ جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ امت مصطفیٰ کی ہے۔ جب ہر سوال کے جواب میں انکار ملا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک و مولا اگر یہ ساری فضیلتوں والی امت میری امت نہیں بن سکتی تو میں موسیٰ تیرا نبی ہو کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھ موسیٰ کو بھی اس محمد کا امتی بنا دیں۔ یعنی اتنی فضیلت اس امت کی بیان کی گئی کہ 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواہش تھی کاش ہم حضور کے امتی ہوتے۔ اب یہ جو قرآن مجید ہے اصل میں نقصان ہوتا کب ہے؟ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ اب جب وہ اس بچے کے 2-3 سپارے رہ جاتے ہیں نا تو اسی دن پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی اس کا حفظ مکمل ہوگا تو ہم نے اس کو دوبارہ سکول میں بھیج دینا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم اتنی حیا والی چیز ہے، آپ اس کی طرف 1 قدم جائیں یہ آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے، سبحان اللہ، یہ بندے کی طرف خود آتا ہے۔ لیکن یہ اتنی حیا والی چیز ہے کہ اگر آپ 1 قدم ہٹ جائیں نا تو یہ 100 قدم خود پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے کو حفظ کروایا، ساری برادری اکٹھی کی، اس کی آمین بھی کرا لی، سارے خاندان کو پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ اجازت دے دیں ہم گھر میں روز اس سے قرآن سنا کریں گے۔ اور جس نے خود نہیں پڑھنا اس نے بیٹے سے کہاں سننا ہے؟ جس اماں نے خود نہیں قرآن کھولنا اس نے اپنے بیٹے سے کیا سننا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ صرف 2 سے 3 مہینے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، حافظ صاحب اللہ حافظ ہو گئے ہوتے ہیں، پھر باپ اس کو ڈانٹتا ہے، بعض اوقات مارتا بھی ہے، تو 3 سال برباد کیے تھے، 3 سال اس نے تو برباد کر لیے تھے۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ آپ نے اس کو دین سے واپس نکالا۔ آپ اگر اس کو واپس نہ لاتے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑا رہتا، اس کو قرآن یاد رہتا۔ پہلا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود کھینچ لیتے ہیں، بعد وہ کسی فیلڈ کے رہتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری نہیں ہے، ساتھ ساتھ دنیا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ذہن بن چکا ہے کہ اگر سکول پڑھے گا تو دین نہیں پڑھ سکتا، دین پڑھے گا تو سکول نہیں پڑھ سکتا۔ اس چیز نے ہمیں دھوکہ دیا، اور یہ دھوکہ بھلا کب شروع ہوا تھا؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو شاید یہ باتیں کچھ آپ کے دل میں اتر جائیں۔ برِ صغیر میں جو پہلی جنگ تھی وہ 1857 میں ہوئی تھی، 1857، جب انگریز نے آ کر یہاں پر قبضہ جمایا تھا۔ انگریز نے آ کر جہاں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی دیکھی تھی نا، مسلمانوں کی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے مدارس کے ساتھ بڑے مخلص تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے سائنسدان گزرے ہیں کیا صرف سکول پڑھے ہوئے تھے؟ یہ سارے کے سارے عالم دین تھے۔ ایک سائنسدان دکھائیں جو عالم دین نہ ہو اور سائنسدان بنا ہو۔ مسلمانوں میں جتنے سائنسدان گزرے ہیں سارے علماء گزرے ہیں، سبحان اللہ، یہ سائنٹسٹ آج کی پیداوار ہے۔ انگریز نے آ کے پہلا یہ کام کیا کہ اس نے مدارس کو اور یونیورسٹیوں کو الگ کیا۔ 1857 سے پہلے اس خطے کے اوپر یونیورسٹی کا نام نہیں تھا۔ سب سے پہلے انگریز نے آ کے جامعہ کہتے ہیں مدرسے کو، اس نے اس کا نام بدل کے یونیورسٹی رکھا۔ سب سے پہلے اس نے استاد کا لقب چینج کر کے ٹیچر رکھا۔
سب سے پہلے اس نے عالم کو ملا جی کہلوانا شروع کیا۔ یہ 1857 کی وہ سازش تھی جس کے تحت مدارس کو اور تعلیمی ادارے جو دنیا کے تھے ان کو الگ الگ کیا گیا، جبکہ 1857 سے پہلے ایک ہی ادارہ ہوتا تھا جو عالم دین بھی بناتا تھا اور سائنسدان بھی بناتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں موجود تھے تو عبداللہ بن ارقم صحابی رسول ہے، ان کا گھر مدرسہ تھا، اور جو بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا تھا یہ حضرت عبداللہ بن ارقم کے گھر جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کے نبی پاک سے دین پڑھتا تھا، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اس کے نام سے کچھ سکول بھی بنے ہوئے ہیں آج۔ یہ دار ارقم جو تھا یہ مدرسہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، اور اسی گھر میں چھپ کر نماز بھی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ علل اعلان نماز پڑھنے پہ کافر جو تھے وہ تشدد کرتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھنے آتے تھے تو کافروں کے بچے پیچھے کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ جب نمازیں نازل ہوئی تھی تو ساری نمازوں کے اندر امام اونچی آواز میں قرات کرتا تھا۔ یہ جو ظہر اور عصر میں قرات اب آہستہ آواز میں ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کافروں کے بچے پیچھے کھڑے ہو کے سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں دشواری ہوتی تھی، مشکل پیش آتی تھی، تو حکم ہو گیا کہ آپ ظہر اور عصر میں قرآن آہستہ پڑھ لیا کریں، تلاوت آہستہ کر لیا کریں، اور باقی جو نمازیں ہیں ان میں اونچی آواز میں پڑھیں، کیونکہ فجر ٹائم یہ سو رہے ہوتے ہیں اور مغرب ہوتے ہی یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو اس لیے فجر، مغرب اور عشاء میں جو تلاوت ہے وہ اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، جیسے شب برات آتی ہے نا تو پٹاخوں کی آواز آتی ہے، شرلیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں صرف اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب ذی شعور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ بس میں جملہ اشارتاً کہنا چاہ رہا ہوں، نمازیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر شور کرنے والے بچے مسلمانوں کے نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے جو شور کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ عاشق رسول ہے، تو ان کی تربیت میں یہ بات آپ شامل کریں محبت کے ساتھ کہ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو چونک میں بیٹھ کے شور نہیں کرتے۔ اب نمازیں جو ظہر اور عصر کی تھی ان میں قرات آہستہ ہو گئی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، وہ مسجد قباء ہے، جو مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کی دوسری مسجد مسجد نبوی بنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا جس پر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم دین پڑھایا کرتے تھے، اور صحابہ دور دراز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 70 کے قریب صحابہ ہر وقت اس چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، اور یہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی یہیں پہ ہوتا تھا، اور یہ علم دین حاصل کرتے تھے۔ 1400 سال سے لے کے 1857 تک ہمیشہ یہ اصول رہا کہ یونیورسٹی اور مدرسہ ایک ہی جگہ کا نام تھا۔ 1857 میں آ کے انگریز نے یہ مسلمانوں کو شعور دینے کی کوشش کی کہ مدرسہ اور چیز ہے، یونیورسٹی اور چیز ہے۔ اس نے آ کے سب سے پہلے دین اور دنیا کا نصاب الگ الگ کیا۔ آج یہ آپ تاثر دیکھتے ہیں کہ دین دار طبقہ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور دنیا دار بندہ ہے وہ دیندار کو سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے درمیان خلا پیدا ہو گیا، اس نے آنے والی نسل کو دین کی طرف نہیں آنے دیا۔ اور اگر آپ کا بیٹا دینی اعتبار سے عالم بھی ہو اور دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہو تو بتائیں، جب وہ علماء میں بیٹھے گا تو فخر سے بیٹھے گا، اور اگر ڈاکٹروں میں بیٹھے گا تو فخر سے بیٹھے گا۔ وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کو بھی جوڑ لے گا، دین کو بھی جوڑ لے گا، کیونکہ وہ خود اس میدان میں کودا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں انگریز نے یہ شعور دینے کی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو مدرسوں سے نکال دو۔ آج اس دور میں جب غربت بڑھی، گھروں کے حالات اور دسترخوان تنگ ہو گئے،
آپ جانتے ہیں تاریخ ریکارڈ اس سال مدارس میں داخلے ہوئے ہیں، ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. کیوں بلا؟ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ والدین کے لیے بچوں کو سکول اور ٹیوشن پڑھانا مشکل ہو گیا، فیسیں ادا کرنا مشکل ہو گئی. تو والدین نے کیا کیا؟ سکولوں سے بچے نکالے اور 2 جگہ پہ بیچے. بعض لوگوں نے تو ہنر سیکھنے کے لیے کسی دکان پر بیچ دیا. اور یہ جو ہنر سکھانے والے ہوتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بچہ کام کر رہا ہے نا، چھوٹا کام کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا ہے. آپ 6 مہینے صرف اس کو کپڑوں میں کاج کرنا سکھاتے ہیں، 6 مہینے لگا کے صرف موٹر سائیکل کھولنا سکھاتے ہیں. مہربانی کریں ان کو جلد از جلد ہنر سکھائیں تاکہ ان کے گھر والے کسی کے آگے جا کے بھیک نہ مانگے. اپنے ذاتی کام کروانے کے لیے 2 سال ہنر نہیں دیتے. یار آپ کسی کے گھر پہ مہربانی کر دیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. یار تم کسی پہ مہربانی کرو گے تو ہوگا نا. 2 سال ذاتی کام کروائے اور ہنر نہیں دیا. یار وہ چھوٹا نہیں ہے، اپنے گھر کا سب سے بڑا ہے اور اس نے اپنے گھر والوں کا کفیل بننا ہے. اب والدین نے کیا کیا؟ بچوں کو سکولوں سے نکالا، آدھے بچوں کو ہنر سیکھنے کے لیے کسی دکان پہ، کسی فیکٹری میں، کارخانے میں بھیج دیا، اور آدھے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیا. کیوں؟ کہ مدرسے میں فیس نہیں ہوتی. تو مجھے ایک جملہ یاد آیا، میں کہا چلو لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہے نا، اللہ کا دین آج بھی مفت میں مل جاتا ہے. آج بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جب گزارے نہ ہوں تو دین کی طرف جانا پڑتا ہے. اور جو لوگ کہتے تھے نا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، آج وہ کل وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی کھاندے بڑا نے. یہ ایک عجیب فلسفہ جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ مولوی کھاندے بڑا نے. میں آپ کو ایک بات کہنے لگا، توجہ سے آپ نے سننی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے ہاسپٹل ہیں پوری دنیا کے، ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ ایسی دکھائیں جس کے بیڈوں کے اوپر سارے کے سارے مولوی پڑے ہوں. کسی کو خوراک کی نالی لگی ہو، کسی کو پیشاب کی نالی لگی ہو، کسی کو گردے میں نالی لگی ہو، کسی کو ناک میں نالی لگی ہو. پوری دنیا کے ہسپتال اور ان ہسپتالوں کی ایک وارڈ دکھائیں، ایک وارڈ جس میں سارے کے سارے دیندار پڑے ہوں. آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ سارے بیڈوں کے اوپر مولوی پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھلا؟ اللہ اپنے نبی کے دین کے صدقے یہ نوبت آنے نہیں دیتا، اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور ایک بات کو اور پلے باندھ لیں، اگر کسی دیندار پہ یہ وقت آ جائے تو پھر شفا نہیں ملتی، وہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے. اللہ آخری وقت سے پہلے اس پہ یہ نوبت آنے ہی نہیں دیتا. آج اعتراض تھا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. میں بڑے دعوے سے کہنے لگا ہوں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید مہینے بعد ہی بکرا نہ کھاتے ہوں، تو مولوی 3 ٹائم کھاندے جائیں. آپ کو کس نے دھوکہ دے دیا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور یقین کریں جتنی بہترین خوراک ان کی ہوتی ہے نا، آپ میں سے کسی کی بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں سکھائی ہمیں کہ والد کے ذمہ 3 کام ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو سکھانے. نہیں سکھائے گا تو والد قیامت والے دن دیندار ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اپنے نبی کی محبت. بچے کو عاشق رسول بنانا یہ والد کی ذمہ داری ہے. نمبر 2، نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. ایک بات کو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں. جو اولاد آپ کی قرآن کے ساتھ جڑی ہوگی نا، اسی نے آپ کے کام آنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب خاندان میں کسی کا وصال ہو جائے، اللہ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کا تحفظ عطا فرمائے. اچھا کسی کا وصال ہو جائے، 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے آپ نے بچہ ڈاکٹر بنایا ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر کو آواز دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے نے؟ لاکھوں روپیہ لگا کے آپ نے انجینئر بنایا. مرنے کے بعد کوئی انجینئر ڈھونڈتا ہے؟ کس کو آواز دیتے ہو؟ کہتے وہ حافظ صاحب کتنے نے، علامہ صاحب کتنے نے. یعنی پتہ آپ کو بھی ہے کہ مرنے کے بعد کام انہوں نے ہی آنا ہے. 1.5 کروڑ روپیہ لگا. ڈاکٹر نا مردے کو صحیح طرح ہاتھ نہیں لگاتا، کہتا پہلے میرے دستانے لے کے آؤ، پہلے مردے کو تھوڑا سا واش کر لو، سپرے لگا کے کہیں جراثیم نہ لگ جائیں.
جب یہ کرونا کے دن تھے نا، میں نے کرونا کے کئی پیشنٹ تھے جن کے جنازے پڑھائے ہیں. آپ یقین کریں بچے اپنے والد کے تابوت کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. اور پھر میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جنہوں نے اپنے والد کو غسل دیا. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے اس کا یہ بیٹا حافظ قرآن ہے جو اپنے والد کو غسل دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کے کام کس نے آنا ہے. یار جب علم ہے تو پھر بچے اس طرف لگاتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنا ایک بچہ تو دین کو دے نا. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، اگر بچے دین کو نہیں دیں گے تو ہم تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے. آپ اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ یہ دیکھ چکے ہوں گے، 1.5 کروڑ کا گھر بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے، لیکن جب باپ مرتا ہے نا، جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر نا ابو کو غسل دے دو. آپ نے زندگی میں کیا کمایا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ آپ سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا اگر آپ کا بیٹا آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، غربت میں چلے گئے آپ لوگ کہ اگر آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ابو کا موبائل تو ابو کی نشانی بن جاتی ہے، ابو کی چیک بک بھی ابو کی نشانی ہوتی ہے، گاڑی بھی ابو کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ابو کے کپڑے جو اترتے ہیں جسم سے وہ ابو کی نشانی نہیں ہوتی. وہ آپ یوں 2 انگلیوں سے اٹھا کے غریب کو صدقہ کر کے آتے ہو. جس اولاد کو آپ نے اتنا کچھ دیا وہ تو آپ کے غسل کا صابن اپنے گھر نہیں رکھتی، آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر نہیں رکھتی. اور آپ سمجھ رہے میرے پتر میری باوا، اور بھائی اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ 1000 روپیہ اجرت دے کے نا اپنے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے. ساری زندگی کی کمائی 1000 روپیہ اس کا معاوضہ بنتا ہے. سگا بیٹا ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گا. اس واسطے آپ کو پیغام یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مدارس ہیں نا ان کے داخلے شروع ہو گئے ہیں. یار اپنے بچوں میں سے ایک بچہ عالم دین بنا دیں. چلے میں بات کو آسان کر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر دنیا سے جانے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پھر بولیں ذرا آپ بھی بولیں. بیٹا اگر انجینئر ہو تو سوچو، اگر بیٹا حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو. آپ ایک امام مسجد ڈھونڈ رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ نے جہاں تک نگاہ اٹھانی ہے نا سارے کے سارے علماء پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. یار سوچو جب 200-400 بندہ جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ اس کو بخش دے، بتاؤ پھر مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے ہاں بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے وراثت کے معاملات میں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، فلانا گھر میرا، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں فیکٹری میری ہے. تو میرے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جھگڑا ہونا چاہیے، اولاد کا جھگڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس مسئلے میں؟ کہ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں میں پڑھانا ہے، تیسرا کہتے کہ میں پڑھانا ہے. پھر دیکھو مرنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو مد نظر رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی. ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ بھلا کیسے ہیں؟ صفیں بند رہی ہوں گی، بندہ موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے اترے گا، آ کے اللہ اکبر سلام پھیرا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. آپ نے تو ساری زندگی یاری نبھائی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یار آپ اپنے پیچھے کچھ تو ایسا کر کے جائیں نا جو آپ کی قبر میں روشنی کا باعث بنے. حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حافظ قرآن کو فضیلت دیتے تھے، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر اجتماعی قبر بنانی پڑ جائے کہ قبریں مرنے والے زیادہ ہیں، بلاسٹ ہو گیا کہیں اور ایک ایک قبر نکالنا مشکل ہے، اجتماعی قبر بنانی پڑے، تو نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے آگے حافظ قرآن کو رکھنا کہ فرشتہ سب سے پہلے حافظ قرآن کے پاس آئے.
تو مہربانی کریں اپنے بچوں میں سے نا ایک بچہ دین کو دے دیں۔ اب ہوتا ہے بھلا کیا ہے، بعض اوقات والد پڑھانا چاہتا ہے، والدہ نہیں مانتی، بعض گھروں میں والدہ پڑھانی چاہتی ہے اور والد نہیں مانتا۔ یہ جو نہیں نہ مانتے، مرنے کے بعد ان کی بھلا کیا خواہش ہوگی، کاش آج میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگنے کے قابل ہوتا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ روتے ہوئے بچے آپ کی بخشش نہیں ہے، بچوں کے بہتے ہوئے آنسو بھی آپ کی بخشش نہیں ہے۔ ایک بچہ ہچکیاں لے کے آپ کے جنازے میں روئے تو اس کی ہچکیاں آپ کے آنسو نہیں ہیں، اگر اس کو جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔ گھر بیوی بیٹھی جتنا مرضی روئے، اگر وہ آپ کے لیے قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ بیٹیاں جتنا مرضی بے ہوش ہوتی پھریں، اگر ان کو والد کے لیے قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بڑا پیار دے رہے ہیں، کل کو ہمارے کام آئے گی، اور بھائی یہ تو سگے باپ کی قبر کے نشان بھی بھول جاتی ہے۔ آپ کس دھوکے میں ہیں؟ اور بعض لوگوں کو یہ دھوکہ، چلو بچہ میرا 2 سال اور اسکول پڑھ لوے پھر دین پہ لگاتے ہیں۔ اچھا تب بچے کا ذہن ہوتا ہے دین پڑھنے کا، والدین اپنی حکمت عملی اپنا رہے ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد والدین دھکا لگاتے ہیں، بچہ جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کے ماحول میں پورا گم ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو دین اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے اس جملے پر توجہ فرمانی ہے۔ آپ سے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جنازہ اٹھانے کے لیے تو بیٹا ہوگا، جنازہ پڑھنے کے لیے بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ جنازہ اٹھانے کے لیے تو بیٹے موجود ہیں، پڑھنے کے لیے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں اپنا گرے بال پکڑوں تو میں یہ دیکھوں میں نے ساری زندگی میں کیا کمایا، کیا میں اتنے اعمال کر سکا ہوں کہ میں بخشا جاؤں گا؟ اور اگر میں نہیں کر سکا تو اپنی بخشش کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک قبر آئی تو دیکھا قبر کے اندر بڑا شدید عذاب تھا، شدید عذاب تھا۔ چند دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس قبر کے قریب سے گزر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں داخل ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، اور یہاں پر ایک عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی زمین کے اوپر ہو تو وہ زمین کے نیچے دیکھتا ہے، اور نیچے ہو تو پھر اوپر بھی دیکھتا ہے۔ اب رک کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا یہ حکمت سمجھ نہیں ہے، چند دن پہلے تیرا بڑا سخت عذاب تھا اور آج اسی قبر میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو ماجرا بتاؤ۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی ایسا روح اللہ، یہ جو مرنے والا تھا بڑا گناہ گار تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ اب بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا، اور یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ جب یہ بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے تو پھر رب کو حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں وہ عذاب دے گا؟ یار پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہو نا۔ اور ہماری نسلوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا کرنا ہے؟ توجہ طلب جملہ یاد کر لیں، ہماری نسلیں ہمیں دیگوں میں تولیں گی، مر جائیں گے تو دیگیں پکا کے باپ کا حق ادا کریں گے، کل خانی آئے گی تو دیگیں پکائیں گی، چیلم آئے گا تو دیگیں پکائے گی۔ اور میں جب بھی ختم چیلم پہ حاضر ہوں تو میں یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی لمبی پرچی بھیجی ہے سال ثواب کی، اتنے 1000 مرتبہ یہ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ۔ تو ایک جگہ میں نے رک کر ایک بندے سے پوچھ لیا تھا، میں نے کہا تم اتنی لمبی پرچی یہ سال ثواب کی لائے ہو، پہلے یہ بتانا کہ اس ساری پرچی کے اندر مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ آپ جس اولاد پر اعتماد کر رہے ہیں نا، اور بھائی یہ تو آپ کے لیے پڑھا ہوا قرآن بھی مدرسوں سے لے کے آئیں گے۔ آج جو مدرسہ سب سے برا لگتا ہے نا، آپ کی بخشش سے اور آپ کو بخشوانے کے لیے قرآن بھی وہیں سے پڑھا ہوا لایا جائے گا۔
اگر اولاد دین کو نہ دی تو یہ آپ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑا ظلم سننا ہے آپ نے، باپ کا چیلا ہو یا کل خانی ہو نا، آنے والے سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مرنے والے کی بخشش فرما، اور جو مرنے والے کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ بلا کیا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جھولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس لمحے بھی اپنے باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتی۔ تصور کریں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہم نے چھوڑا جو ساری زندگی ہمارے کام آئے؟ اور اگر نہیں چھوڑا نا، جو بزرگ ہو گئے ہیں، سفید داڑیاں، کہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آپ کے بچے ہیں۔ بابا جی اپنی بخشش کے لیے ایک بچہ دین کو دے جاؤ، ورنہ اس بات کو آج کے خطبہ جمعہ سے پلے باندھ کے جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسل دین کو نہ دی تو ہم غسل کے لیے، کفن کے لیے ترسیں گے، ہماری اولاد میں ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ تو باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کسی کے ترلے کریں گے۔ جنازہ پڑھانا کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اولاد چلے گئی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج علماء پر باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی بیٹی کا نکاح خود نہیں پڑھا سکتے، اپنے باپ کا جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے، وہ آ کر بتائیں گے دین کیسے پڑھنا ہے ہم نے۔ تو مہربانی کریں اپنی بخشش کے لیے، اپنے لیے یار، جس ادارے میں آپ کی وابستگی ہے، جہاں پر آپ کا تعلق ہے، اس ادارے میں اپنا بچہ دین پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ باقی بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دین منع نہیں کرتا، لیکن اپنی بخشش کے لیے تو کچھ کرو نا یار۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھا گھر، اچھی گاڑی دے جائیں۔ باؤ جی وراثت بدلنے کے لیے 1 سیکنڈ چاہیے، 1 سیکنڈ میں وراثت بدل جاتی ہے۔ ہم کسی دھوکے میں ہیں، یہ اولاد وراثت کے لیے لڑے گی، باپ کی بخشش کی فکر کسی کو نہیں ہوگی۔ میرا سوال ہے یار آپ سے، کتنے بچے ایسے ہیں جو والد کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی فکر کرتے ہیں؟ حالانکہ میرے نبی کا حکم بھلا کیا، جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو قبر کے قریب اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب جو میں جملہ بولنے لگا ہوں نا، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ حکم کیا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ مجھے پتا ہے میری باتیں بڑی سخت ہیں، لیکن میں نے کون سا باز آنا ہے، سننی تو آپ کو پڑے گی اور عمل بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیوں بولا؟ فائدہ بھی آپ کا ہی ہے، نسلیں آپ کی سنوریں گی، فائدہ آپ کو ہے یار، ٹھیک ہے۔ اصل میں نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس ترقی کرے۔ کون کون چاہتا ہے؟ وہ بولو اللہ ترقی دے بھی دے گا یار، پریشان ہی ہو گئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس، ہمارا بزنس بھلا کیا ہے، جتنے بچے دین پڑھیں گے قبر اتنی روشن ہوگی۔ ہر کسی کو اپنی لالچ ہوتی ہے نا یار، آپ کو لالچ ہے کہ آپ کا 1 کروڑ 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، 50 لاکھ ہے تو پیٹی پوری ہو جائے، اور ہمیں کیا فکر ہے یار کم از کم زندگی میں 1000 تو عالم بنا کے جائے نا یار، قبر تو روشن ہونا ہے۔ وہ 1000 بندہ جہاں جہاں قرآن پڑھائے گا، قبر کس کی روشن ہوگی؟ جس نے اس کو قرآن پڑھایا ہوگا، جس نے اس کو حدیث سمجھائی ہوگی۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، کتنی دیر قبر پہ ٹھہرنا ہے؟ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا، اتنی دیر میں مردے کا حساب ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد بیٹا وہاں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کہ گھر آ کے چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہا ہوتا ہے؟ ہم جو اولاد کو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں نا، یہ آنکھیں ہماری اس دن کھلیں گی جس دن بند ہوں گی۔ بندہ کہتا ہے جی آنکھیں بند ہو گئی، میں کہتا ہوں نہیں، کھلی آج ہے۔ آج اس کو وہ بھی نظر آ رہا ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آیا تھا۔ مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس دن اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ میں نے اولاد کو صرف رسم و رواج دیے تھے، دین نہیں دیا تھا۔ میرے نبی پاک کا حکم ہے کہ جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت کی چادر تان کے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں،
اگر بیٹا قبر کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، ماں کو یا باپ کو ابھی دفن کیا ہے اور بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، الرحمن الرحیم، اے مالکہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اور رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، اور نیچے پوچھا جا رہا ہے بتا تیرا رب کون ہے، اوپر بیٹا کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، بتاؤ ماں باپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حساب آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا یار؟ اصل میں ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بخشش کے لیے کیا جمع کیا، اور اگر نہیں کر سکے تو یار وقت گزرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی دے، ایمان کا تحفظ دے، اور ایک بات کو پلے باندھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں جو بچہ دین پڑھے گا وہ دنیا پڑھ ہی نہیں سکتا۔ دین پڑھنے والے بچے 11 بجے اپنے گھر آ جاتے ہیں، 4 گھنٹے آرام کریں، 4 بجے اٹھ کے اکیڈمی چلے جائیں، جا کے میٹرک کریں، ایف اے کریں، بی اے کریں، ایم اے کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دین پڑھو گے دنیا چھوٹ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بے شمار علماء ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، جو ایم فل اسکالر ہیں، کیوں ہیں یار؟ وہ دین بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں، اس وقت ہر مدرسے میں داخلہ کھلا ہوا ہے، جہاں پر آپ کی وابستگی ہے، جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے، جس مرکز پر آپ کو اعتماد ہے، یار آپ اپنا ایک بچہ ان کو دے دیں۔ اس کا فائدہ بھلا کب ہوگا؟ جب آپ کی آنکھیں بند ہو کے کھل جائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کما کے کیا آیا ہوں۔ آپ نے جو کروڑ کمایا ہے نا، اولاد محنتی ہوگی تو 1 کو 2 کر لے گی، نہیں محنتی ہوگی تو 1 کروڑ کو بھی 2 مہینوں میں۔ لیکن جو آپ نے بچہ دین کو دیا ہوگا نا، وہ جتنی زندگی گزارے گا نا آپ کی قبر روشن ہوگی۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے نا تو مہربانی آج ارادہ کر کے اٹھیں۔ یہ نہیں کہنا میرا بچہ چلو 1 سال کلاس پوری کر لے ہوئے، آپ اس کو اکیڈمی جوائن کریں، اپنا تعلیمی معاملہ جاری رکھیں۔ کس نے کہا کہ اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ لیکن ایک بچہ دین کو ضرور دے دیں، آج دین کو دے دیں، اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد علم ہوگا۔ آج بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور اگر وہی بیٹا عالم دین بن جائے تو بیٹا ڈر کے بات کرتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اس واسطے اسکول بچہ جاتا ہے تو بیگ کہاں ڈالتا ہے؟ پیچھے، اور جب قرآن پڑھنے جائے تو قرآن کہاں رکھتا ہے؟ اشارہ نہیں سمجھے؟ جو بستہ پیچھے ہے نا پیچھے رہ جانا ہے، اور جو قرآن آگے اس نے آگے ساتھ بھی چلے جانا ہے۔ یہ تو کھلے کھلے اشارے ہیں یار ہمارے پاس۔ اس لیے دنیا پڑھنا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہے۔ چلے مجھے بتائیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا بتا تو ڈاکٹر ہے کہ انجینئر ہے؟ لیکن یہ پوچھا جائے گا بتا قرآن پڑھ کے آیا کہ نہیں پڑھ کے آیا؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے نا واپس آیا، لیکن جب واپس آیا تو ایسا مرض لگ گیا کہ جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، اور اس کے بالکل آخری دن تھے، اس نے اپنے والد کو بلایا اور کہنے لگا پاپا یہ سامنے الماری میں نا میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ مجھے دے دیں۔ باپ نے اس کی ساری ڈگری، اس نے مختلف ممالک یورپ سے حاصل کی ہوئی تھی، باپ نے دی اس کو، تو بیٹے نے ساری ڈگریاں اٹھا کے نا اپنے باپ کی گود میں رکھ دی، کہنے لگا پاپا آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا، میں کامیاب ہو کے لوٹ آیا، یہ ساری ڈگریاں آپ کو مبارک ہو، لیکن میرے سوال ہے اس کا جواب چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا پاپا اگر فرشتوں نے مجھ سے پوچھا بتا تو نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، تو مجھے یہ بتائیں میں نے قبر میں جا کے جواب کیا دینا ہے؟ آج سب کو بھلا کیا فکر ہے؟ ٹیوشن گئے تھے، اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، روز پوچھتے ہیں کیوں بھلا؟ وہاں فیس تو دی ہوئی ہے، پیسہ جو لگا ہوا ہے۔ کتنے باپ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں بیٹا تم نے قرآن کھولا تھا کہ نہیں کھولا تھا، آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور باؤ جی جب آپ نے اپنی زندگی میں نہیں نہ پوچھا تو بے فکر ہو کے جاؤ، آپ کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے۔ جس بچے کو آپ نے اپنی زندگی میں نماز کی عادت نہیں ڈالی، اپنی زندگی میں قرآن کے ایک رکوع پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی، آپ کس گمان میں جا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے؟
یہ مدرسوں میں جا کے 2000 روپے امام صاحب کو دیں گے، پڑھے ہوئے قرآن لے کے آئیں گے۔ میں پڑھے ہوئے قرآن کا منکر نہیں ہوں، لیکن آپ بھی تو ذی شعور ہے نا، فیصلہ کریں۔ ایک پلڑے میں مدرسے کا 1000 قرآن ہے اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے ایک سپارہ پڑھا ہوا ہے، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ اس لیے آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں، ایک بچہ دین کو دے دیں۔ جب وہ دین پڑھ جائے گا نا، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی اسکول کی تعلیم نہیں رکتی، وہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کرے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ دھوکہ ہے، بعض کا بندے تو بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ جو گھر ایس ایچ او نے وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو ایس ایچ او نے جا کے سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ ہر گھر سے وکھرا ڈی ایس پی لگا ہوتا ہے، تو مہربانی کرے اس کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ تیری بھی بخشش ہے، میری بھی بخشش ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں ایموشنل بلیک میل کرنے والا، ویسے ہوندیا نہیں، سیکھ لو، کام آ جائے گا۔ آپ جا کر صرف اتنا کہیں کہ اگر تو جنت میں جائے اور میں نہ جاؤں تو اچھا لگے گا؟ وہ کہے گی نہیں۔ اور یہ پوچھیں اگر میں جنت میں جاؤں تو نہ جائے تو اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ تو کہو پھر ہم دونوں مل کے نا اپنا ایک بیٹا عالم دین بناتے ہیں، وہ ہم دونوں کو جنت میں لے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں یہ ہماری بخشش ہے، اس نے ہمیں کل کو سنبھالنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دستانوں کے بغیر باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور جس نے دین پڑھا ہوتا ہے نا اپنے باپ کے پخانے وہی دھوتا ہے۔ یہ جملے سمجھیں۔ آپ نے دیکھا سب کچھ آنکھوں سے ہوا ہے، لیکن پھر پٹی کھول کیوں نہیں رہے یار؟ اپنا ایک بچہ دین کو دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ایمان کا تحفظ دے، آپ کی نسلوں کو سدا بہار خوش رکھے، اور اللہ آپ کو نسلیں دین پہ لگانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں امید کروں گا انشاءاللہ اچھا رسپانس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔